ادھر سے پاکستان کی قوم شہداء کے جنازے اٹھا رہی ہے اور ادھر سے سوشل میڈیا کے اوپر بدترین گھناؤنے ٹرینڈز چل رہے ہیں۔ حکومت وقت کا خیال ہے کہ یہ ٹرینڈز پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے اکاؤنٹس کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، 3-4 منسٹرز نے باقاعدہ ٹویٹس کیے ہیں اور کہا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ہم باقاعدہ کارروائی کریں گے، اور شواہد ان کی نظر میں ایسے ہیں کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف بالواسطہ طور پر یہ باقاعدہ پروپیگنڈا چلا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے اس کی شدید مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کو بدنام کرنے کی ایک اور گھناؤنی کوشش ہے۔ انہوں نے شہداء جو حالیہ حملوں کے اندر دہشت گردی کا نشانہ بنے یا جنہوں نے بہت بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے ملک و قوم کے لیے جان قربان کی، ان کو باقاعدہ ایک کمپلیمنٹ بھی دیا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں جن کے بارے میں ہم ایسے الفاظ ادا کرنا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال یہ ایشو موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی موقع کھوتی نہیں ہے۔ فوج سے متعلق کوئی بھی معاملہ ہو، فوج کو نیچا دکھانے کے لیے ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ اتنے نازک موڑ پر جب پاکستان کی سرحدوں کے آر پار معاملات کھلے ہوئے ہیں، اور اسی پروگرام میں ہم افغانستان میں ہونے والی پاکستان کی کارروائی کا بھی ذکر کریں گے، کیا پاکستان کے اندر اس بحث کو کسی قومی نقطے پر نہیں آ جانا چاہیے؟ ہم افغانستان کی جب بات کریں گے تو ہمارے پاس ہمارے بیورو چیف موجود ہوں گے، محمود جان بابر اور سمیرہ خان صاحبہ ہمیں بتائیں گے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے اس وقت معاملات کتنے کشیدہ ہیں۔ جب سے ہم نے کارروائی کی ہے وہاں پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا نشانہ بنایا ہے، لیکن سب سے پہلے ذرا پاکستان تحریک انصاف سے متعلق جو معاملات ہیں ان کو ہم ٹیک اپ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سردار لطیف کھوسہ صاحب موجود ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں اور تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہیں، ان کا شکریہ، اور رانا ثناء اللہ خان صاحب جو صدر ہیں مسلم لیگ نواز پنجاب کے اور سابق انٹیریئر منسٹر ہیں، اور بیشتر انٹرویوز کے اندر انہوں نے ان معاملات پر آواز اٹھائی۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ رانا صاحب، جب ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ ان اکاؤنٹ سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈنمارک میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ناروے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی یو ایس میں بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں، وہاں سے وہ پاکستانی شہری بھی نہیں ہو سکتے ممکنہ طور پر، تو وہاں سے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملائن کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈے کی کیمپین چلا سکتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ اسٹیبلش کیسے ہو سکتا ہے کہ واقعتاً یہ پی ٹی آئی چلا رہی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی جو ہے وہ تکلیف دہ بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے جو شہادتیں ہوئی ہیں، اور بہت بڑا نقصان ہے ان فیملیز کا بھی اور ملک اور قوم کا بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے جو لواحقین ہیں انہیں صبر جمیل عطا کرے۔ معاملہ یہ ہے کہ مذمت تو انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی بھی کی تھی۔ یہ جو ہے وہ کہتے رہے ہیں کہ یہ شہداء کی یادگاروں کے اوپر جو ہم نے ڈنڈے اور جوتے برسائے ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو لوگ یہ کام کرتے رہے 9 مئی کو، ان میں سب کی ایک ایک کی ویڈیو موجود ہے، ان کا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، جماعت کے ان کی پارٹی کے لوگ تھے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پارٹی کا، کوئی بھی پارٹی ہو، اس کا ایک انٹرنل بیانیہ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا جو انٹرنل بیانیہ ہے اس وقت وہ فوج کے خلاف ہے، فوج کے خلاف نفرت پھیلانا، فوج کے خلاف اس قسم کی جو ہے وہ بات کرنا یا بات کرنے کی تلاش میں رہنا، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو انہوں نے یہی کام کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس کی مذمت پارٹی چیئرمین، جس کی مذمت یا بانی پی ٹی آئی کی جس کی مذمت میٹر کرتی ہے، اس نے تو آج تک کی ہی نہیں ہے مذمت۔ اس نے تو 9 مئی کے واقعات کی جو ہے وہ کیٹیگوریکلی جس طرح سے مذمت کی جانی چاہیے وہ نہیں کی اس نے، اور اب بھی جو ہے وہ ایک ضابطے کی کارروائی کے طور پہ جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں۔ اگر وہ خود جو ہے وہ ان چیزوں کو پوری طرح سے کنڈیم کریں اور اس کے بعد پارٹی جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ پوری طرح سے احاطہ کرے کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس قسم کی جرات نہ کرے، تو پھر اس میں جو ہے وہ کمی بھی آ سکتی ہے، اور پھر اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرے کہ ان کو ملوث کرنے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کا کوئی معاملہ کرے تو وہ صاف سامنے آ جاتی بات، وہ چیز پکڑی جاتی ہے۔ لیکن رانا صاحب، بسر احترام عمران خان نے 9 مئی کی مذمت کی ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن
بننا چاہیے. ان کی پارٹی کے ممبران نے بھی مذمت کی ہے, بہت سارے لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں, پریس کانفرنسز کر کے انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے. یعنی 9 مئی کو پی ٹی آئی ڈس اون کرتی ہے, تو اب آپ کے معیار پر انہوں نے مذمت نہیں کی ہوگی, لیکن مذمت تو کی ہے, انہوں نے ڈس اون تو کیا ہے انہوں نے. نہیں, جس معیار کے اوپر مذمت ہونی چاہیے یا جس طرح سے ڈس اون کیا جانا چاہیے ایسے لوگوں کو, اس طرح سے نہ انہوں نے 9 مئی کو کیا ہے, نہ جو یہ کل سے واقعات جو ہو رہے ہیں جس کے متعلق ہر کوئی جو ہے وہ بہت زیادہ ہر کسی نے جو ہے وہ دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے کہ اس حد تک جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے. تو اس معیار کی مذمت یا اس معیار پہ اوپر ڈس اون نہیں کیا گیا, تو اس لیے یہ کام جو ہے یہ جاری رہے گا. جی گوہر صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی کا سایہ ہے وہ ان تمام کاموں کے اوپر شک کی بنیاد بنتا ہے, اور 9 مئی میں آپ اس کو جتنا ڈس اون کریں, جن شواہد کی بات رانا صاحب کر رہے ہیں, جن لوگوں کی ٹیسٹمنیز اویلیبل ہیں جنہوں نے آپ کی پارٹی چھوڑ دی, انہوں نے انٹرویوز کے اندر بتایا. انٹرویوز کی صحت کے بارے میں میرے اپنے بڑے شکوک و شبہات ہیں, آپ کو پتہ ہے میں نے اس کے اوپر ایک سٹینڈ لیا ہے, لیکن there are too many things that happened on 9 مئی جس کو آپ ڈس اون نہیں کر سکتے. تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس بیک گراؤنڈ میں جب ایسے ٹویٹس آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک پیٹرن آف بیہیویئر ہے, ایک تسلسل ہے رویے کا. دیکھیں طلعت, میں نے آن دا فلور آف دی ہاؤس کہا کہ خدا را 45 سال مت لیں سپریم کورٹ کو سامنے ایڈریس کر کے, کہ اب 45 سال نہ لینا یہ کہنے میں کہ بھٹو کو پھانسی جو ہے غلط دی گئی اور بھٹو کا مس ٹرائل ہوا ہے اور ڈیو پروسیس آف لا کو فالو نہیں کیا گیا. خدا را یہ 9 مئی کا جو آرکیسٹرڈ ہمارا ہے, یہ آرکیسٹرڈ تھی یہ ساری موو, تاکہ ایک اور ہارٹ تھراب پاپولر لیڈر کو جو ہے عوام سے اور پاکستان سے اس کو منہدم کر کے جماعت کو تتر 9 مئی آرکسٹریٹڈ تھی, اور وہ 9 مئی آرکسٹریٹڈ تھی, یہ آرکسٹریٹڈ تھی. ہم یس لیکن خدا صاحب یہ اس سے بھی خطرناک آرگومنٹ ہے. خدا صاحب یہ اس سے بھی خطرناک آرگومنٹ ہے. سن تو لو جوڈیشل کمیشن بنائے, آرکیسٹرڈ تھی, جوڈیشل کمیشن بنائے تاکہ ایک اور وزیر اعظم ہارٹ تھراب جو ہے, جس طرح بھٹو کو ریموو کیا گیا 45 سال کے بعد, آپ نے یہ کہا کہ اس کو جو ہے یہ سازشن کیا گیا. خدا را یہ 9 فروری میں آ کے منتج ہوتا ہے. 8 فروری کو عوام نے دے اسپوک لاؤڈ اینڈ کلیئر. اگر یہ بیانیہ صحیح ہوتا جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر یہ فیصل آباد سے ان کا صفایا نہ ہوتا, یہ انٹیریئر منسٹر تھے اس وقت. تو یہ بیانیے کو عوام نے مسترد کیا ہے, طلعت مسترد کیا ہے مائنڈ یو. اور اس کا جو ہے آپ نے دیکھ لیا کہ جب عمران خان کو اندر کیا گیا تو اس کو مسترد کیا. عمران خان کو 1 ہفتہ پہلے الیکشن سے 3 کیسز میں سزائیں کی گئی, عوام نے مسترد کیا اسے. انہوں نے بلے کا نشان چھین لیا, عوام نے جو ہے جہیز کا سامان ڈھونڈ کر جا کر جو ہے عمران خان اور اس کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیا. سو خدا را عوام کے جو ہے انٹیلیجنس کو مت دیکھیں اس نظر سے کہ آپ جو ہے اس پر جو ہے 100 سیٹیں آپ نے ہماری جو ہے 9 فروری کو فارم 47 کے لیے وہ جو ہے جیت کو شکست میں تبدیل کیا. کون دنیا کا بندہ نہیں جانتا. اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری آواز آپ تک شاید نہ پہنچے. کون سا میری آواز آپ تک نہیں پہنچے گی. مجھے نظر آ رہا ہے شاید کہ وہ ایک ایئر پلگ جو ہے وہ گر گیا ہے, اگر آپ اس کو دوبارہ سے پلگ ان کر دیں تاکہ میں اپنا سوال جو ہے. آواز میری آ رہی ہے آپ تک؟ نہیں, آپ کی آواز زبردست. اب یہاں پہ ایک منٹ رکیے گا, اب ذرا اس کو فریم کریں, اس کو فریم کریں. ہماری مخصوص نشستیں بھی چھین لی گئیں, ہمیں مارجنلائز کیا گیا. اس کو فریم کر لیتے پھر میں رانا صاحب کو, لیکن مجھے آپ سے اس کے اوپر 2 سوال کرنے ہیں. پلیز اسٹے ود می آن دس. تو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آرکسٹریٹڈ تھی جس کو آپ کہہ رہے ہیں. عمران خان نے اپنے بیان میں اس کو فالس فلیگ آپریشن کہا تھا, فالس فلیگ آپریشن کہا تھا. اب جس سے مراد یہ ہے کہ آپ الزام یہ دھر رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے گھروں کے اوپر, اپنے مونیومنٹس کے اوپر, اپنے شہداء کے اوپر خود سے حملہ کروایا, خود جلاؤ اور گھیراؤ کیا تاکہ عمران خان کو بدنام کیا جائے. کھوسا صاحب یہ تو اس سے بھی آگے کا بڑا چارج ہے. اٹس the next level charge. باہر کیف ہم نے آن دا فلور آف دی ہاؤس کہا ہے, ہم نے سپریم کورٹ سے یہی نالش کی ہے. خدا را دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے, آپ کر لیجئے گا ذرا یہ
یہ ذرا انویسٹیگیشن انکوائری جو ہے جوڈیشل کمیشن ایک بنا دیں، ہائیسٹ پاور جوڈیشل کمیشن. یہ سارے تانے بانے ذرا وہ تو سب بنائیں گے، لیکن آپ کی پارٹی نے پوزیشن لے لی ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. ایک منٹ جس کی امپلیکیشنز ہے نا، چھوڑ دو. یہ فوج کے خلاف کیا باتیں کرتے رہے ہیں نواز شریف، خواجہ آصف کیا باتیں کرتے رہے ہیں، حسن اقبال، یہ سارے مسلم لیگ نون والے کیا باتیں کرتے رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ریکارڈ ذرا نکال لیں پچھلا، آپ کو نظر آ جائے گا. سو یہ بات چھوڑ دیں، باری باری سبھی کی آئی ہے اور مائنس کرنے کی اینیلیشن. میں صرف واپس اس پہ جانا چاہوں گا جو آپ نے کہا. میں اس نقطے کو زیادہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. عمران خان کی باری ہے. ٹھیک ہے، عمران خان کی باری ہے، نواز شریف کی باری تھی، وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن آپ نے جو سٹینس لیا، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، وہ سٹینس جو ہے پروپیگنڈا سے بھی آگے کا سٹینس ہے. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ عمران خان نے کورٹ کے اندر بیٹھ کے یہ کہا تھا 9 مئی کے بعد کہ اگر مجھے گرفتار کریں گے تو یہ رد عمل آئے گا، اگر یہ لوگ جی ایچ کیو نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے. یہ آن دا ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے، میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں آپ کو. اور دیکھیں یار، بات سنو طلعت، ہائی کورٹ اسلام آباد کے بائیو میٹرک کمرے میں کس نے جا کے گرفتار کیا تھا؟ وردیوں میں جا کے گرفتار کیا تھا، دراوے پھلانگ کے گرفتار کیا تھا، وکیلوں کو مارا گیا تھا، ہائی کورٹ کے عملے کو مارا گیا تھا، عمران خان کو رف اپ کیا گیا تھا. مجھے بتاؤ کہ پھر یہ جو ہے جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ انلیگل تھا تو کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہوا؟ پھر آپ کی جماعت نے کیا نا، جو ہے مورد الزام پھر آپ کی جماعت نے کیا. I'm just trying to understand، آپ کی جماعت کا رد عمل تھا یا فالس فلیگ آپریشن تھا؟ او بابا، یہ جو بھی بیچ میں فوج کا نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آرکیسٹرڈ تھا. کدھر تھا آئی جی؟ وہ جو ہے گلبرگ سے سارے جاتے ہیں، یہ آپ ذرا جا کے تو دیکھیں، 10 نکے لگے ہوئے ہیں وہاں، کتنے پولیس اسٹیشن آتے ہیں. کیوں کر جو ہے موب کو رانا صاحب کی طرف جاتے ہیں، آپ نے بتایا ایک بندہ چاہیے جو جا کے تقریب کاری کر کے وہاں لے جائے. لیکن ایک بندہ 200 انسیڈنٹس نہیں کر سکتا. کون جو ہے وہ خود صاحب ایک بندہ 200 انسیڈنٹس نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑے لیول کے اوپر. یہ آئی جی والا جو آرگومنٹ ہے نا، آئی ڈونٹ بائی دیٹ. بٹ لیٹ می ہیئر رانا صاحب بتائیے گا اس کے اوپر. آپ کے پاس تو معلومات ہوں گی ڈھیر 9 مئی کے بارے میں. دیکھیں، ان کی کوئی ایک بات جو ہے وہ دوسری بات سے نہیں ملتی. یہ ایسے یاوا گوئی کر رہے ہیں، یہ ہو گیا، کبھی کہتے ہیں وہ ہو گیا. معاملہ یہ ہے کہ عوام نے جو سپلٹ مینڈیٹ دیا ہے، ان کو نہیں پتا کہ 2018 میں کیا ہوا تھا. اس وقت جو ہے وہ کس نے مینڈیٹ چرایا تھا. وہ چور جو ہے وہ آج 7 بن کے بیٹھے تو کون بننے دے گا اسے. معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں عمران خان بذات خود ملوث تھا، اس کی جماعت ملوث تھی، اس کے ثبوت موجود ہیں. جوڈیشل کمیشن بنے یا نہ بنے، جو انویسٹیگیشن ہوئی، ہر چیز اس میں جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. جو ہی یہ ٹرائل چلے گا تو اس ٹرائل میں جب ایویڈنس پیش ہوگی تو کوئی بندہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ ملوث نہیں تھے. اور اسی طرح سے جب وہ سیلاب، جب وہ اپنا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اپنا تباہ ہوا تھا، اور اس میں بھی ایک بریگیڈیئر اور ایک جنرل اور دوسرے سینئر آفیسر جو ہے وہ شہید ہوئے، اس وقت بھی ان کا یہی جو ہے وہ سلسلہ تھا. اب بھی انہوں نے یہی کیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ان میں کچھ عناصر ایسے ہیں. دیکھیں، فوج کے خلاف کسی نے بات کی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی نے بات کی، ٹھیک ہے. جب بھی کسی کو ان کے سیاسی کردار کی وجہ سے یا مداخلت کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی یا کسی کو نقصان پہنچا، ہر کسی نے بات کی ہوگی. وہ لیکن کوئی شرم کی جانی چاہیے شہداء کے خلاف. یعنی یہ کہاں کی ان کی جو ہے وہ سیاست ہے یا ان کی پالیسی ہے کہ شہداء کے، اس وقت کے شہداء کی جو ہے وہ جسد خاکی ان کے گھروں میں پڑے ہیں. اور اس وقت جناب یہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ گھٹیا جو ہے وہ مہم جوئی کر رہے ہیں. وہ کم از کم اس بات کا تو یہ خیال کریں. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلو انہوں نے بات کرنی، کرتے رہا کریں، کرتے بھی ہیں یہ. لیکن یہ پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ نہیں ہے رانا صاحب. یہ جس لمٹ کو اگر یہ کراس کریں گے اور اس کو اگر یہ ڈیفینڈ کریں گے، اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے. یہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس نہیں ہیں جن سے یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے.
تو اس وجہ سے ان کا ماننا یہ ہے کہ آپ ہمارے سر اس کو نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے ہی اکاؤنٹ ہیں، یہ پی ٹی آئی کے ہی اکاؤنٹ ہیں. پی ٹی آئی کی جو پراپیگنڈا مشینری ہے یہ اس کا حصہ ہے. یہ کوئی ایک دن کا پراپیگنڈا تو نہیں نہ کرتے، یہ تو پراپیگنڈا تو ان کا روز کا ہے. یہ اس پراپیگنڈا مشینری کا حصہ ہے یہ اکاؤنٹ.